الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل دول من الأمراض مقتحم. قابل قدر سامعین اور حاضرین مجلس، محترم نوجوان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کی آج تقریباً 19 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی، جن کو تاریخ مظلوم مدینہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی شہادت ہے۔ آج کی ہماری گفتگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، داماد تو ہے ہی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا بنتے ہیں عبد مناف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ وہاں جا کر دونوں کے دادا ایک عبد مناف سے لڑی، ایک نبی پاک علیہ السلام کی ہے، ایک عبد مناف سے لڑی حضرت عثمان غنی۔ تو گویا کے 5 واسطوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اسی طرح حضرت عثمان غنی 5 واسطوں کے بعد عبد مناف سے جا کے مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ علامہ ابن سعد کی تحقیق کے مطابق 4تھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 4تھے نمبر پر مسلمان ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے۔ دعوت دی، 4تھے نمبر پر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے کئی ساری ہجرتیں کی ہیں۔ دین تو 2 اصولوں سے پھیلا ہے، نمبر 1 ہجرت، نمبر 2 نصرت۔ مسلمانوں نے جہاں دین کی بات کرنا، سننا، دین کو پھیلانا، افشا کرنا مشکل ہو رہا تھا، وہاں ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب مسلمانوں نے مکہ سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا۔ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، حضرت عثمان بھی چلے گئے، ساتھ میں حضرت رقیہ بھی گئیں۔ بھائی بیٹی کو اپنے گھر سے دوسرے کے گھر جب شادی کر کے رخصت کریں تو بھی دل ہلتے ہیں، تو بھی ماں باپ ایک دم جدائی کا صدمہ برداشت کرنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کو
ہوتا ہے, عزیز و اقارب کو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تو حبشہ کی طرف ہجرت ہے. یہاں تو صعوبتیں ہی صعوبتیں, مشقتیں ہی مشقتیں, درد ہی درد. یہاں تو شہادت کے بھی 100% امکانات ہیں. حضرت عثمان غنی بھی گئے, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما دونوں جو ہے وہ ہجرت کر گئے. حضور علیہ السلام پریشان رہتے تھے کہ بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہے. وہاں سے ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف, اور حبشہ کے بعد پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف. 2 ہجرتیں ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے ہجرت کی دین کے لیے, ان الہجرۃ تہدم من کان قبل, ہجرت پچھلے سارے گناہ مٹا دیتی. ہجرت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2, حج کے ذریعے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 3, اسلام کے ذریعے سے بندہ پہلے کافر ہو پھر اسلام قبول کر لے, کفر کی حالت میں جتنے گناہ ہو گئے, چاہے وہ ان کا نظروں کا الہان السماء, تمہارے گناہ حدیث خود سے ہے, آسمان کی چھت کو بھی لگ گئے ہو, جتنے گناہ زمین کا خلا بھر گیا ہو, مرد عورت ہے, وہ ان کا نظروں کا الہان السماء, آسمان کی چھت کو جا لگے ہو, وہ ان کا نظروں کا مثل زبد البحر, تمہارے گناہ سمندر کے چھاپ کے برابر بھی ہو گئے ہو. وَإِن كَانَ ذُنُوبُكَ مِثْلُ وَرَقِ الْأَشْجَارِ, تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو گئے ہو. مِثْلُ ذَرَّاتِ الْأَرْضِ, زمین کے ذرات کے برابر بھی ہو گئے ہو, پھر بھی اللہ کہتے ہیں غَفَرْتُ لَكَ فَلَا أُبَالِي, میں معاف کر دیتا ہوں, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی. معاف کر دیتا ہوں, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی. یہاں چھوٹی سی غلطی معاف کرے تو 3 مرتبہ مینا مارتے ہیں اس کو تانے دیتے ہیں, اس کو بے احسان جتلاتے ہیں, میں کیتا. اللہ کہہ رہے تیرے گناہ نافرمانی سے آسمان کی چھت کو لگ گئے, پھر بھی معاف کر دوں گا. فلا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہیں. تو اسلام کے ذریعے پچھلے سارے گناہ معاف. حضرت عثمان رقیہ رضی اللہ عنہما اور بھی صحابہ تھے 80 کے قریب, ہجرت حبشہ, دوسری ہجرت مدینہ. حضور بھی مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے. ڈبل ہجرتیں, اس لیے حضرت عثمان غنی کا لقب ذو ہجرتین, 2 ہجرتوں والا, جس نے 2 ہجرتیں کی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا تھا. میدان بدر ہوا. بدر جب ہوا, حضور پاک علیہ السلام بدر میں تشریف لے گئے. حضرت رقیہ بیمار تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں بدر میں جانے کی اجازت نہیں, رقیہ کا خیال کرو, میری بیٹی کا خیال کرو. تم شوہر ہو, یہ بیوی ہے, بیوی کے اور شوہر کے حقوق بڑے قریب ہوتے ہیں, بڑے کلوز تعلقات ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھے. نبی نے جہاد سے روک دی ہے, فرمایا بیٹی کا خیال کرو. نبی پاک علیہ السلام جب جہاد سے واپس آئے, غزوہ بدر کی فتح سے واپس آئے, جب واپس آئے تو لوگ جنت البقیع سے جنازہ پڑھ کے حضرت رقیہ کے ہاتھ چھاڑ رہے تھے. میرا نبی جب وہاں تک پہنچے, بیٹی کا صدمہ تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کو دیا. 2 بیٹی. تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پوری تاریخ انسانی میں یہ واحد شخص ہے پوری کائنات میں جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. واحد انسان ہے. ایسا پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں اور یہ کے بعد دیگریں آئی ہوں. دوسری بیٹی ام کلثوم کا رسول پاک علیہ السلام نے رشتہ طے کر دیا, رشتہ ہو گیا, وقت گزرا, وہ بھی انتقال کر گئی. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر میں, اور یہ رشتہ حضور پاک علیہ السلام نے مرضی سے نہیں کیا. حدیث شریف میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر حاضری دی اور عرض کی کہ اللہ کہہ رہے ہیں رقیہ کا نکاح ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح اور جتنے اپنے نکاح کیے وہ وحی کی روشنی میں کیے. زوج عثمان کریمتین, اپنی دونوں ان آنکھوں کی نور اور چشم کا نکاح عثمان غنی سے کرو. عثمان غنی سے نکاح ہو گیا. حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم بھی انتقال کر گئی.
پھر میرے نبی نے فرمایا اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، نمبر 2 روایت اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، نمبر 3 روایت مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی، انتقال کرتی جاتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس سے اندازہ کریں کہ جس کی نکاح کے متعلق اللہ وہی بھیج رہے ہوں، اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں کر دے نکاح ان سے۔ بھائی اپنے داماد کا انتخاب آپ کریں، معاشرہ کرے، لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں، لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں، محلے سے، رشتہ دار سے، برادری سے، عقل والوں سے مشورے ہوتے ہیں۔ یہاں نبی کے داماد بننے کے لیے وحی آ رہی ہے، وحی کی روشنی میں دامادیت کا شرف دیا جا رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی عثمان کے میں نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیوں دیتے چلے جاتے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں اپنے گھر میں تھی، حضور پاک علیہ السلام میرے بستر میں میری چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے جی؟ ابو بکر ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ سسر بھی ہے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے باپ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہیں۔ تو اندر آ جاؤ، اور افضل مسلمان ہیں، اندر آگے حضور آرام سے لیتے رہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو لباس تھا، جو ان کی چادر تھی وہ اوڑھی ہوئی ہے، جو بات تھی کام تھی کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، اندر آنا چاہتا ہوں، آ جائیں۔ کون آئے جی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آ جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام اسی چادر میں لیٹے ہوئے، بات کے مسافہ کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، اندر آنا چاہتا ہوں، فرمایا عائشہ اپنے کپڑے ٹھیک کرو، عائشہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو۔ حضور پاک علیہ السلام اس لحاظ سے اٹھ کر بیٹھے، اس لحاظ سے چادر سے نکل کر بیٹھے، اپنی لنگی سمیٹ کر چادر سمیٹ کر بیٹھے۔ جب آئے تو کون آیا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، حضور سے مصافحہ کیا، بات ہوئی، ملاقات ہوئی، واپس تشریف لے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ نے سوال اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ابا آئے، آپ لیٹے رہے، مجھے بھی کچھ نہیں فرمایا۔ عمر بن خطاب آئے، آپ بھی لیٹے رہے، میں برابر میں بیٹھے، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عثمان آئے، آپ نے فرمایا عائشہ درست کرو اپنے سر کا دوپٹہ، حالانکہ بھی پردے کا حکم نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو لحاف اور چادر نے اتار کے رکھ دی اور اپنے کپڑے سمیٹ کے رکھ دی، اور میں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا عثمان حیا کا پیکر ہے۔ پھر میرا نبی ایک جملہ فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ جس بندے کا حیا فرشتے بھی کرتے ہو، میں کیوں نہ حیا کروں؟ اتنا عظیم انسان، اتنا نہ اپنے 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہے، کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکلا مدینہ میں، حضور پاک علیہ السلام ایک باغ میں آرام کر رہے تھے، باغ 4 دیواری لگی ہوئی تھی، دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا سارا دن نبی کے ساتھ گزاروں گا اور نبی کی قربانی کروں گا۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، نبی کی خدمت کرنا، کسی ولی کی خدمت کرنا، کسی اللہ والے کی خدمت کرنا، کسی صاحب علم کی خدمت کرنا، قربانی کروں گا، سیکورٹی گارڈ بن کے نبی کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ بھائی پہرا دینا دین کے لیے، پہرا دینا دین کی حفاظت کے لیے، حدیث شریف میں آتا جو ایک رات جاگے دین کی حفاظت کی خاطر، سرحدوں پر جاگے ساری دنیا کی عبادتوں سے بہتر عبادت۔ کہتے میں آج نبی کے ساتھ رہوں گا اور حضور کی خدمت کروں گا۔ دروازے پر کھڑے ہو گئے، کون بھائی؟ ابو موسیٰ الاشعری صحابی ہے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بیٹیاں ہوتی میں نبی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام اندر جو ہے وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے اور پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے، آرام کر رہے بیٹھے ہوئے۔ دروازے پہ فجاء رجل فاستفتح، ایک شخص آیا دروازے پر اور دروازے پہ دستک دی۔
اور ابو موسیٰ الاشعری آئے، پوچھا نہیں کون ہے باہر، آئے اللہ کے نبی کو دروازے پہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا افتح الباب وبشرہ بالجنہ، دروازے پہ جو بھی آیا ہے کھول دینا اور اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دینا۔ بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دینا۔ دربان کو نہیں پتا کون ہے، بذریعہ وحی بتایا جا رہا ہے میرے نبی کو کون آیا۔ فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، دروازہ کھولا، حضرت صدیق اکبر تھے۔ فرمایا آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ علیہ، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ بھائی یہ جنت کی بشارت ایسے تھوڑی مل گئی، پیچھے قربانی ہے نا بھائی، پیچھے مشقتیں ہیں، پیچھے مارے کھائیں گے، پیچھے نبی کے اوپر سارا کچھ لٹا دیا ہے، سارا کچھ لٹا دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لگا کیا دین ہے؟ دیا کیا دین کو؟ ہمارا لگا کیا دین پہ؟ ہمیں قدر تو اس لیے نہیں ہے، وہ صدیق سے پوچھو جس کو گھر پہ آرام ہی نہیں آ رہا جب تک نبی کی نظروں سے نظریں نہ مل جائے، جب تک رخ انور پہ نہ دیکھ لیں، دروازے پہ دستک۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ آگے وہ سیخوں کی منیر پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ فاستفتح الباب، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ کوئی آیا، ابو موسیٰ الاشعری آئے، اللہ کے نبی دروازے پہ کوئی آیا، اجازت ہو تو کھول دوں، فرمایا کھول دو، لیکن وبشرہ بالجنہ، اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دینا، دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ جنتی، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ جنتی ہے۔ اور کون کہہ رہا بھائی؟ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام زبان نبوت سے کہہ رہے ہیں جنتی ہے، سٹیمپ لگ گئی ہے، رضی اللہ عنہ سٹیمپ لگ گئی ہے، اب اس سٹیمپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جنتی ہے، اور سٹیمپ مرضی سے نہیں لگی، بذریعہ وحی لگی اور اللہ نے لگوائی ہے، یہ جنتی ہے۔ دروازہ کھولا، عمر بن الخطاب، جناب عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے، بشارت دی، بشارت دی، اللہ کے نبی نے کہا آپ جنتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے شکر ادا کیا، ارے میں کہا یہ جنتی کہا، بہرحال تشریف لائے، برابر میں بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی دروازے پہ کوئی آیا ہے، فرمایا جاؤ، دروازے پہ جو آیا ہے وبشرہ بالجنہ، ایک بار علی البلوى المصیبہ، فرمایا اس کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دے دو، اور ایک اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، اس کے اوپر مسائل کھڑے ہوں گے، ان مسائل پر ثابت قدمی کی بھی اس کو بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو نبی کا دولہ داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بشارت لے کر آ گئے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کے اوپر مسائل آئیں گے اور بذریعہ وحی بتایا جا رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے ہم عثمان کے اوپر آزمائشیں ڈالیں گے، عثمان کے اوپر پریشانیاں ڈالیں گے، عثمان کو شہادت کا مقام دیں گے، حضرت عثمان نے کہا واللہ المستعان، ارے ان مصائب میں بندہ خود نہیں سہ سکتا جب تک اللہ کی مدد سامنے حال نہ ہو، اللہ سے مدد مانگی ہے، دین پر ثابت قدمی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی بھی ہے، جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے اور اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ وہ شراب کے نشے میں مست ہوا کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اسٹیج پہ بٹھا دیتے اور ہلا دیتے، جگر آپ اسٹیج پہ ہیں، جگر صاحب آپ اسٹیج پہ ہیں، پھر وہ اشعار کہا کرتے تھے انڈیا کا، ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر جگر مراد آبادی ہے۔ ایک وقت آیا، ایک اللہ والے کی نظر پڑی ہے اس کے اوپر، شرابی کے اوپر ایک اللہ والے کی نظر پڑی ہے، وہ اللہ والا کون ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ان کی خانقاہ میں آئے، باردری میں آئے تو آ کے خانقاہ میں آ کے داڑھی کٹوانے لگے اور شراب کی حالت میں آئے۔ اس نے کہا حضرت سے نے کہا جگر صاحب یہ کیا آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ والوں کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ والے بنتے ہیں، آپ داڑھی کٹوا رہے۔ فرمایا کہ میں مریض ہوں اور مریض کو اپنے ڈاکٹر سے کوئی مرض چھپانا نہیں چاہیے، میں حکیم کے پاس آیا ہوں تاکہ میرے مرض سامنے ہو، میں شرابی بھی ہوں اور میں داڑھی منڈا بھی اور بھی میں گناہ کرتا ہوں، میں سارے گناہ سامنے لے کے آیا ہوں۔ حضرت حکیم الامت کی توجہ پڑی ہے،
حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی توجہات کی برکت سے توبہ کی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، پھر ایک مقام آیا تو کہنے لگے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے میں زمانے پر چھا گئے۔ یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کو اس مقام پہ لایا جا رہا ہے، شہادت دی جائے گی آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کی اولاد کے سامنے جیسے کربلا میں حسین کو رلایا جائے گا، آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، لیکن واللہ المستعان، اللہ ہی کی مدد کے ذریعے سے ہوگا، اللہ ہی کی مدد شامل حال ہوگی، مسائل پہ پورا اتر چکیں گے۔ حضرت عثمان آگے نبی پاک علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے جبل احد پہ چڑھے، دوسری روایت میں آتا ہے ایک پہاڑ ہے مکہ کا، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل سبیر، اس پہ چڑھے، جناب نبی پاک علیہ السلام تھے، نمبر 2 صدیق اکبر تھے، نمبر 3 حضرت عمر، نمبر 4 حضرت عثمان غنی تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، جب پہاڑ پہ زلزلہ آیا پتھر بھی ادھر سے ادھر گرنے لگے، میرے حضور نے قدم مبارک پتھر پہ زور سے مارا، پہاڑ جبل احد کے اوپر، فرمایا اسکت یا جبل، اے جبل احد تو کیوں کانپ رہا ہے، تیرے اوپر جنبش کیوں آ گئی، تو جانتا نہیں ہے تیرے اوپر نبی اقدس کے قدم لگے گے، دوسرا تیرے اوپر صدیق کے 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، ایک نبی ہے جناب محمد عربی، نمبر 2 تیرے اوپر صدیق ہے، صدیق جس کو اللہ کی طرف سے لقب صداقت کا ملا ہے، کونوا مع الصادقین، سچا ہونے کا لقب اللہ کی طرف سے پیغمبر کی دربار رسالت سے دلوایا جا رہا ہے۔ 2 شہید کھڑے ہوئے، ایک شہید عمر ہے، ایک شہید عثمان غنی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگلے موقع پہ فرمایا کہ عثمان تجھے اللہ ایک قمیض پہنائیں گے، ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ تیری قمیض کو کھینچنا چاہیں گے اور اتاریں گے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس قمیض کو نہ اتارنا، فلا تخلع، اس قمیض کو نہ اتارنا۔ وہ وقت آیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نبی اپنے بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں، اس وجہ سے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کی بیٹی نکاح میں کیوں آئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت حفصہ کمالات کی وجہ سے آئی ہے۔ نبی حضرت صدیق کی بیٹی میرے نبی کے نکاح میں اما عائشہ پوری امت کی ماں کیوں آئی ہے؟ ان کمالات کی وجہ سے ریشمی رومال میں تصویر لائے حضرت جبرائیل امین اور فرمایا یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی، جنت میں بھی بیوی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی فرما رہے یہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام غزوہ، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، حدیبیہ کے لیے گئے، عمرہ کرنے حدیبیہ کے لیے، مقام حدیبیہ پر پہنچے، آگے مکہ تھا، وہاں پر روک دیا گیا قافلہ، مکہ میں حضرت عثمان غنی کو نبی کا سفیر بنا کر بھیجا گیا، مکہ میں نبی کا سفیر بنا کر بھیجا گیا، ان کو بتاؤ کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں، ہم تو اسلحہ بھی ساتھ نہیں لائے، بس عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی وہاں گئے، لوگوں نے کہا جی نہیں کر سکتے، مکہ کے لوگوں نے کہا جب عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک صورت ہے، آپ آئے ہو آپ کر لو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اکیلا نہیں کروں گا، نبی کے ساتھ کروں گا، اور لوگوں نے خبر مشہور کر دی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ میں عثمان کا بدلہ لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ یہ حضرت عثمان کی جو اللہ کی طرف سے صفات تھی ان کے بدلے میں کہہ رہا ہوں، 1400 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی کی وجہ سے ملا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے اعلان کر دیا ہم ان سے راضی ہو گئے، عثمان کی برکت سے 1400 صحابہ کو رضی اللہ کہا گیا، ان سے راضی ہو گئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے جب 1400 صحابہ سے بیعت کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو فرمایا عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کا بدلہ لے کر جب جاؤں گا، جب میں عثمان کا بدلہ لے لوں، لیکن خبر غلط تھی۔ نبی پاک علیہ السلام جو بیٹی نکاح میں دے کمالات کی وجہ سے، آگے دیکھیں حضور پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہوئے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری جہاد ہے، غزوہ تبوک۔ جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، صحابہ تھوڑے سے تھے اور مد مقابل عیسائیوں کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں تھا، مد مقابل عیسائی تھے اور صحابہ کرام تھوڑے سے مقدار میں بڑے زیادہ تھے۔
اور بھائی قسم کرسی کا زمانہ تھا، حالات تنگ کرسیاں تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اور سفر بڑا لمبا پیدل سفر تھا، بڑا لمبا سفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھائی غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس جہاد کے فنڈ میں اپنے اپنے تعاون ڈالو۔ کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، سب ڈالتے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ کتنے بھائی؟ 100 اونٹ دیتا ہوں، اور وہ 100 اونٹ جتنا بھی ساز و سامان اس کے اوپر آ سکتا ہے، جہاد کی جتنی ضرورت ہے اس کے اوپر لدا ہوا ہو، خالی اونٹ نہیں، اس کے اوپر جو کجاوا ہے، جو بیڑا رکھتے ہیں، وہ سارا لدا ہوا ہوگا سامان سے۔ انہوں نے 100 اونٹ آگے بھائی۔ آج قربانی کو اونٹ لینا کتنا مشکل ہو رہا تھا، پتہ نہیں سب کو بتانا کتنا مشکل ہو رہا تھا۔ 100 اونٹ 1445 سال قبل مدینہ کی سرزمین مسجد میں حضرت عثمان غنی پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور بھی چاہیے۔ حضرت عثمان نے کھڑے گئے، یا رسول اللہ مئۃ بعیر، 200 اونٹ دیتا ہوں۔ 100 پہلے دی تھی، اب کیا کہا؟ 200 اور دیتا ہوں۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ صرف اونٹ نہیں، سامان سے لگے ہوئے ہوں گے، 300 ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بھائی بڑا سفر لمبا ہے، اور بھائی ساز و سامان کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کے پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، جانے کے لیے تو یہ کوئی بھی منکر نہیں ہے، لیکن اتنا لمبا سفر ہے، اور بھی بھائی اپنا اپنا تعاون ڈالو۔ اور عثمان غنی کھڑے ہو، یا رسول اللہ 300 اونٹ دیتا ہوں۔ کتنے دے رہا ہوں بھائی؟ 300 اونٹ دیتا ہوں، اور وہ 300 اونٹ بھی صرف اسی وقت پر صرف اونٹ نہیں ہوں گے، ان کے اوپر سامان بھی ہوگا۔ 300 اونٹ لگا دی، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گیا بھائی۔ 600 اونٹ نبی پاک علیہ السلام کو دے دیے۔ اس کے بعد حضور فرمایا اور بھائی پھر اٹھے، یا رسول اللہ 350 اور دیتا ہوں، 350 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اونٹ کتنے ہو گئے بھائی؟ 950 ہو گئے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا 50 گھوڑے بھی دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنت یہاں خرید لی تھی ساری۔ میرے نبی نے فرمایا فلہ الجنہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ 1000 دیا۔ پھر یہ نہیں، گھر میں گئے اپنے گھر سے واپس آئے، بڑی بڑی قمیص پہنی ہوئی تھی، یہاں یہ دونوں بازو اشرفیوں سے بھر کے لائے، میرے پیغمبر کی جھولی میں لا کر ڈال دی۔ یا رسول اللہ 1000 اشرف۔ حضور نے یوں لیا ہوا تھا، یوں پلٹ رہے تھے، پھر فرمایا ما ذر عثمان یقبلھا، حضور پلٹ رہے تھے یوں اشرفیاں، 1000 اشرفیاں یوں پلٹ دیتے، کبھی یوں پلٹ دیتے، اور عثمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تیری ساری خطائیں معاف کر دی، ساری معاف کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے قیامت تک ساری معاف کر دی اللہ نے عثمان کو۔ عثمان نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں آئے، جب مدینہ میں آئے، مدینہ میں پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی پینے کا انتظام نہیں تھا، تو ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، کنویں کا نام ہے بئر روما، کنویں کا نام تھا روما، بئر روما، اور وہ یہودی پیسے لے کر جتنا مرضی کا ریٹ لگایا کرتا تھا۔ فلٹر پلانٹ جو سمجھ لیں وہ مدینے کا فلٹر پلانٹ تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، پانی تھا، باقی سارا کڑوا تھا، اور بھائی مسلمان تو غریب تھے، نہیں لے سکتے تھے، ان کے پاس انتظام نہیں تھا، نہیں لے سکتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جو کوئی یہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ اس کو جنت کے بدلے یہ جگہ دیں گے، جنت میں یہ جگہ دیں گے، اس کا بدلہ جنت میں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے میں 35,000 اشرفیوں میں کنواں خرید کے مسلمانوں کا نام وقف کر دیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی جو بنائی گئی نا، مسجد نبوی بہت مختصر سی تھی، مسجد نبوی بڑی مختصر سی تھی، اور بھائی اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی ڈالی گئی تھی، کھجور کی پتے شتے ستون لگا کر چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی۔ صحابہ کرام زیادہ ہو گئے، مسجد تنگ ہو گئے، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو کوئی برابر والے پلاٹ کو خرید لے گا اور مسجد کے لیے وقف کر دے گا، مسجد کا نام، اللہ اس کے بدلے اتنی جگہ اس کو جنت میں دیں گے، اتنا بڑا دیں گے۔ عثمان غنی کھڑے اور رسول اللہ خرید کے دے مسجد، کنواں، مسجد
سے مسلمانوں کی ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے بھائی؟ کہاں سے پوری ہو رہی ہے بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اس نے تو نبی نے فرمایا 100 بیٹیاں بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں، اور فرمایا جب سے میں نے نبی سے بیعت کی ہے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی گزر گئی، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے ساتھ ٹچ نہیں کی۔ یہ عثمان غنی کا حیا ہے، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ کے قریب نہیں لے کر گیا، اور کبھی بھی غسل کیا تو کپڑے اتار کے نہیں کیا، اور جب کپڑے اتارے کبھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا، ٹیڑھا رہا ہوں، اللہ سے بھی حیا کرتا ہوں، فرشتوں سے بھی حیا کرتا ہوں۔ اتنا عظیم انسان تھا۔ اور میں ساری زندگی زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور زمانہ اسلام بھی پایا ہے، کبھی زمانہ اسلام اور زمانہ جاہلیت میں اپنے دل کے اندر گندے خیالات نہیں ہے۔ اتنا پاک صاف انسان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور کا وصال ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، خلیفہ اول حضرت صدیق کے مسلمانوں کے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق ہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کا دوران خلافت تقریباً 10 سال ہے، دوران خلافت 10 سال ہے، 10 سال تک خلافت کی ہے، اور یہاں تو ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کا زمانہ نہیں تھا۔ وہاں دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ کا 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ 10 سال کے اندر خلافت 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ گویا کہ 3 پاکستان اور 1 عمر کی سلطنت بنتی ہے، 3 پاکستان ہو۔ اور اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جائے، عمر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہوا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی، حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 1 سال کے بعد ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ پوچھا امیر المؤمنین کیا ہوئی؟ فرمایا آج اپنا حساب دے کر فارغ ہو۔ یہ کون ہے بھائی؟ عمر بن خطاب ہے، اور 1 سال کے بعد صحابی خواب میں دیکھ رہے، پوچھ رہے کیا بنی؟ کہتے آج اپنا حساب دے کر فارغ ہو، جس کی زبان پہ اللہ قرآن بول رہے ہیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 142 پر امام سیوطی نے لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب ایسی عظیم انسان ہے، نبی کی موجودگی میں کھڑے ہو کر 20 سے 22 فیصلے کیے، اللہ کو اتنے پسند ہے وہ 22 کے فیصلے قرآن پر کر گئے، لیکن پھر بھی حساب خبر میں دیا جا رہا۔ بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ نظر کریں، اپنی زندگی پہ نظر کریں، کتنوں کے مال پہ ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، کتنوں کے مال کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، کتنوں کی چپے چپے پہ پتہ نہیں کیا کچھ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، انچ انچ پہ بھائی ڈنڈیاں مار رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، انچ کی بھی کر رہے ہیں، پائی کی بھی کر رہے ہیں، بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان جس کی نشانیاں سماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جن کی نشانیاں اللہ نے تورات میں ذکر کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کتاب لکھی گئی، اس میں حضرت عمر ایک گھوڑے کے اوپر سوار جا رہے ہیں، ایک عیسائی نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلایا کاکا گل سن کے نہیں، حضرت عمر رکے نیچے اترے، کہا کہ ذرا اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، تہبند اوپر اٹھایا، پنڈلی کی طرف دیکھا اور وہ عیسائی کہنے لگا جا کاکا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہوئے گا۔ انہوں نے چلی گالی دیتی ہے، میں کہا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کہا تورات کہتی ہے دوسرا خلیفہ ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصر کا فاتح بن کے گئے اس وقت کے جتنے بھی یہود اور جتنے بھی عیسائی تھے تورات کھول کر کے بیٹھ گئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، اس کی نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے جسم پر جب وہ مصر میں داخل ہوگا غلام اوپر بیٹھا ہوگا، مہار امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس کی لگام پکڑ کے آ رہا ہوگا، اور اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا پہنا ہوا ہوگا 16-17 پیوند لگے ہوں گے، ایک ایک کو گنتے جا رہے تھے، نظر نہیں آیا، بغل اٹھا کے دکھایا 17واں پیوند یہ لگا ہوا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ حساب دے گئے، ماتھے سے پسینے صاف کر رہے، موت کا وقت ہوا، اپنے گال زمین پر رکھ دیے، بیٹے نے گود میں رکھا ہوا تھا سر، فرمایا پتر میرا سر زمین پہ رکھ دے اور میرے گالوں کو زمین سے رگڑنے دے، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو عمر جیسا کوئی نہیں ہے، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو مجھے ذلیل ہونے دو۔ عمر ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کی عدالت میں اتنا عظیم
جس کو میرے نبی نے خود کہہ کے مانگا ہے، دعاؤں میں مانگا ہے، یہ نبی کی مراد ہے۔ اتنے عظیم لوگ ہو کر بھی بھائی ان کو اپنی اتنی آخرت کی فکر ہے، ہینگ لگے نہ پٹکڑی چوکے چوکے کچھ بھی نہ کیتا، ہمیں فکر ہی کوئی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد خلافت کا نظام تیسرے خلیفے مسلمانوں کے عثمان غنی ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے؟ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان غنی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلافت نامزد نہیں کی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، نہیں، 6 صحابہ کو مجلس شورا اور کمیٹی بنا دی، ان کے مشورے سے جو طے ہو جائے گا اس کو خلیفہ بنا لینا۔ 6 صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دوران خلافت 12 سال ہے۔ 12 سال میں 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ 44 لاکھ مربع میل تک 12 سال میں 6 سال پہلے، جو پہلے 6 سال تک فتوحات کے دروازے کھل گئے، آدھی دنیا تک چلے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا دور 64,65,000 مربع، وہ علیحدہ بات ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے 44 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کو پہنچا دیا اور عدالت کا علم لہرا دیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں پسپا ہونے والی 3 طرح کی طاقتیں تھیں۔ نمبر 1 یہودی، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں، ان کے ساتھ صحیح رسوائی ہوئی۔ مدینہ سے ان کو نکالا گیا، جزیرہ عرب سے نکالا گیا، اور خیبر جو یہودیوں کا قلعہ تھا، حضرت فاتح خیبر علی المرتضیٰ نے اٹھا کے اکھاڑ دیا اس کو، اور یہاں سے بھی یہودی رسوا ہو گئے، عیسائی غزوہ موطا میں رسوا ہو گئے، مشرکین مکہ میں رسوا ہو گئے۔ اب یہ 3 کفریہ طاقتیں تینوں گھٹنے ٹیک گئی، اور وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور خلافت 12 سالہ اور 44 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ جب وہاں تک پہنچایا تو ان یہود اور عیسائی اور منافقین کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے، بھئی یہ تو ساری دنیا لیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بظاہر تو سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، حقیقت سے وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے۔ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن سبا، اس نے تحریک چلائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا روپ دھار کر، منافقت اختیار کر کے مسلمانوں کی حکومتوں کے زور کو توڑا جائے، مسلمانوں کے اس بہتے ہوئے سیلاب کو ساری دنیا جو اس کے لپیٹ میں آتی جا رہی ہے روک دیا جائے۔ اس نے اپنی سازش چلائی، اور یہود، یہ بات یاد رکھنا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کبھی بھی یہود اور کبھی بھی عیسائی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیے کہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کی چاپلوسیاں نہ کرنا، ان کی شکل نہ اختیار کرنا، ان کی صورت نہ اختیار کرنا، ان کا بندھن، ان کے رسم و رواج نہ اختیار کرنا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، مجھ سے سچا کوئی نہیں دنیا میں۔ یہودی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، راضی کب ہوں گے؟ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودیوں نے کہا ان کو روکو، عثمان کی خلافت کو توڑو، عثمان رضی اللہ کے خلاف سازشیں کرو، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے، میرے نبی نے بشارتیں دی تھی۔ وہ شروع میں عرض کریا، شروع کی باتیں آپ کے ذہن میں اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عثمان تجھے خلافت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اس جوڑے کو لوگ اتاریں گے، تجھے اتارنا نہیں ہے، اس کو پہنے رکھنا ہے، کوئی بھی حالات آ جائے تجھے شہادت کا مقام ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ میں مختصر نظر کرتا ہوں، مصر سے اور عراق سے کچھ یہودی اٹھے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے 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 یہاں تک حضرت امیر المومنین کے خلاف کافی لوگوں کو کر دیا۔ سازشیں چلی، لمبی تاریخ میں نہیں جاتا، کرتے کرتے پھر یہ آیا، یہی ذی الحجہ جو اب آیا ہوا، ذی الحجہ 18، اسی ذی الحجہ کو مسلمان مکہ سے باقی فوجیں سرحدوں پہ لگی ہوئی ہیں، سرحدوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور مسلمان مکہ حج کے لیے چلے گئے، مدینہ خالی ہو گیا۔ فوجیں سرحدوں پر، باقی مکہ مدینہ کے مسلمان حج کے لیے، اور فوجیں سرحدوں پر، مدینہ خالی ہو گیا۔ حضرت چند صحابہ تھے مدینہ میں، اور وہ 700 لوگوں کو لے کر، 700 سبائی یہودی اور بھائی بلوائیوں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ گئے، حضرت
عثمان رضی اللہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا. خطبے کے دوران انہوں نے آوازیں شروع کر دی. آپ خطبہ نہیں دے سکتے, آپ خطبہ نہیں دے سکتے. ممبر سے اتارا. اور جو بعض علماء تاریخ نے لکھا ہے جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں عصا تھا اس عصا کو بھی توڑ دیا گیا اور وہیں سے پتھر مار کے بے ہوش کر دیا گیا. اٹھایا گیا عثمان غنی کو گھر پہنچایا گیا. گھر پہنچ گئے تو جب ہوش آیا تو دل میں یہ تھا کہ مدینہ والوں کو, یہ نبی کے شہر کے باشندے ہیں, یہ نبی کے شہر کے رہنے والے, کہا کہ کسی مدینے والے کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا جی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا انہوں نے قدم اٹھایا, آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتے. عثمان غنی رضی اللہ مسجد میں نہیں ہے. اگلا قدم اٹھایا, آپ مسجد میں صرف انٹری بھی نہیں ہو سکتی مسجد نبوی میں. 3 قدم ہو گئے. اگلا قدم اٹھایا, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. چاروں طرف محاصرہ ہے. صحابہ اکرام جو موجود تھے ان کی اولادیں موجود تھیں. حضرت عثمان غنی سے کہا, عرض کی امیر المؤمنین اجازت ہو سب کے سر قلم ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, حق پہ ہیں, شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں گے, آپ اجازت دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کا شہر ہے, یہاں میں خون ریزی نہیں چاہتا, یہاں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا خون اس سرزمین پر گرے. نہیں, محاصرہ تنگ ہو گیا, اتنا تنگ ہو گیا جی جتنی بھی پانی اور خوراک کے انتظامات جو وہ بند کر دو, وہ بھی بند کر دو. 40 دن تک پیاس گزاری ہے. 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, ایک گھر میں بند ہے. پوچھا جی آپ کیسے گزر کرتے ہیں؟ پیاس تو لگتی ہے لیکن اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھو. 40 دن ایسے گزر گئے. جب 40 دن گزرے, رات کو نبی پاک علیہ السلام خواب میں آئے. حضرت صدیق آئے, حضرت عمر فاروق آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان فتح چاہتے ہو یا میرے قدموں میں آنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا پھر کل افطار ہمارے ہاں ہوگی, تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی. حضرت عثمان غنی صبح چڑھیے, جمعے کا دن تھا, صبح چڑھیے, اپنے مکان پہ کھڑے ہوئے, جتنے بھی سوائی لوگ, حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا جاؤ خالو کے دروازے پہ پہرا دو, جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرا دو, اس کے دروازے سے کوئی اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسن بھی دروازے پہ کھڑے ہیں, حضرت حسین بھی دروازے پہ کھڑے ہیں, کوئی اندر نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ تقریباً 750 لوگ تھے اور محاصرہ ہو چکا تھا, وہ سامنے سے تو آ نہیں سکتے تھے, پیچھے والی دیوار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھے اور چھت پہ چڑھے ہو کر ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا میری ایک بات سن لو, تمہیں پتہ ہے جب میں اس مدینہ میں آیا تھا تو مدینہ میں پانی پینے کے لیے نہیں تھا, یہ کنواں پانی کا وقف کس نے کیا ہے؟ میں نے کر کے دیے. انتم منعونی ان شرب منہا, آج مجھے یہاں پانی پینے سے منع کر دیا تم نے. نمبر 2 فرمایا اگر تمہیں پتہ نہیں تو اور لوگوں سے پوچھ لو, یہ مسجد تنگ تھی, یہاں پہ نمازیوں کے لیے تنگی تھی, یہ مسجد خرید کے اتنی وسیع کس نے کی ہے؟ اللہ کے فضل سے میں نے کی اور میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی اس کے اوپر, آج مجھے تم نے روک دیا یہاں پر نماز پڑھنے سے. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ دنیا تنگ تھی, میرے نبی جہاد میں جا رہے تھے, اس وقت مال و دولت کتنے نچھاور کیا, میں نے دیا تھا اور میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. پھر فرمایا اگر تم رکتے نہیں ہو فزت برب الکعبہ انی شہید انی شہید, شہادت کی تیاری کر کے گھر میں نیچے آ گئے. ان کی بیوی ہے حضرت عثمان, بعد میں جو نکاح ہوا حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ, اور بھی لوگ تھے, وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دروازے کھول دو, قرآن لیا, قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھ گئے, تلاوت جاری ہو گئی. اور حضرت عثمان غنی پوری زندگی کوئی بھی جمعے کا دن ایسا نہیں گزرا جس دن ایک غلام آزاد نہ کیا ہو. یہاں تو جیل سے قیدی چھڑانا دشوار ہے, اس کا حق قصاص دینا دشوار ہے, وہ ایک انسان کو ہر جمعے آزاد کر رہا. جس دن شہید ہونا تھا اس دن 20 لوگوں کو 20 غلاموں کو آزاد کیا, جاؤ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو, تم چلے جاؤ. نیچے آئے, قرآن شریف کھول کے بیٹھ گئے, تلاوت جاری کر دی گئی. کچھ لوگ دیوار کے پیچھے سے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے اوپر وار کیا, اور جب وار کیا ایک دم وار ہوا, قرآن پڑھ رہے تھے, سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کا مطلب یہ ہے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تیرا رب کافی ہے.
تیرا رب کافی ہے۔ قرآن کے اوپر خون گرا، اور جو آنے والا بدبخت تھا اس نے قرآن کو بھی ٹھوکر ماری اور آپ کو بکھیر دیا۔ اور بھائی آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ ترکی یا استنبول کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے، آج بھی اسے عثمان کے خون کی شہادت مہک رہی ہے، خوشبوئیں مہک رہی۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور ساتھ میں بیوی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ، اپنے شوہر کو روکنے کے لیے، اوپر وار کو روکنے کے لیے آگے بڑھی، یہ انگلیاں کٹ گئی یہاں سے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اور وار کرنا چاہا، آگے والا انگوٹھا کٹ گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے بھائی خنجر کے 9 وار جسم پر کیے، 9 وار جسم پر کی۔ رات کو نبی بشارت دے گئے تھے، روزے کی حالت میں جا رہے ہیں اور نماز عصر کا وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ایک اور شخص آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو صرف دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے میں دیکھنے ہوں، حقیقت میں وہ ان میں سے تھا، اس نے آ کر کے ایک پسلی کو توڑ دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی بھائی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آ کر کے اس نے کہا میں نے قسم اور منت مانی ہے میں عثمان کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ اس نے زور سے مرے مرائے اور شہید ہوئے کے منہ پہ تھپڑ مارا، تھپڑ مارا، اللہ نے اس کے پورے بازو کو یہاں سے خوش کر دیا، اور جتنے بھی سازش اور قتل میں شریک ہوئے تھے سب کو اللہ نے برباد کر دیا۔ پھر بھائی جنازے کا وقت ہو گیا، جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، جنازہ نہیں اٹھا سکتے۔ بعض علماء تاریخ نے لکھا، مجھے پتا وقت زیادہ ہوا جا رہا ہے، آئندہ جمعہ موضوع اور ہوگا، کہا جی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جنازہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں سے جنازہ نہیں۔ بعض علماء تاریخ نے لکھا 3 دن تک بغیر دفن اور کفن کے جسم پڑا رہا، ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن صحابہ بھی تھے، بے بس ہو گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ کی اجازت بھی نہیں تھی، میری وجہ سے کوئی یہاں کچھ نہیں کرے گا۔ پھر بھائی رات کو جنازہ اٹھایا گیا، ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور نبی پاک علیہ السلام کی بیوی اور پوری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ آئیں اور دروازے پر کھڑا ہو کر کہا اگر کسی نے آج عثمان کی طرف اور اس لاش کو روک دیا تو پھر ام حبیبہ کی تلوار چلے گی، اور دیکھتی ہوں کہ کون اس ماں کے سامنے ٹکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے رات میں اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے دن میں تم دفن کرو اس کو، دن میں دفن، یہ مظلوم مدینہ ہے، اجازت نہیں ہے تم اس کو دن میں دفن کرو۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، چند لوگوں نے اٹھایا، اٹھانے والا حضرت علی المرتضیٰ ہے، اٹھانے والا حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا حضرت حسن اور حسین ہے، انہوں نے اٹھایا جنازے کو اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف چلے۔ جب اور حضرت نائلہ کو کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ ہاتھ پہ چراغ رکھتے ہوئے لے کے جا رہی، رات کی تاریکی ہے، جب جنازہ چلتا گیا میرے نبی کے روضے مبارک سے گزرا تو آنسوں کی لڑیاں ٹوٹ گئیں اور جسم جو ہے نا وہ پارا پارا ہو گیا۔ ارے نبی تجھے کچھ سنانے آئے گے، میرے نبی کے روضے کے پاس سے جب جنازہ گزرا، ماتم کی اجازت نہیں تھی، نوحے کی اجازت نہیں تھی، رونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن دل نہیں تھمتے تھے، دل نہیں رکتے تھے۔ حضرت نائلہ نے اپنے دلوں کے غم میرے نبی کے سامنے رکھے، جنازہ چلا، صرف چلا ہی نہیں ہے، جب گلیوں سے گزر رہا پتھراؤ ہو رہا تھا، پتھر بھی برسائے گئے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، نبی کے روضے سے ہوتا ہوا جنت البقیع کی طرف چلا۔ جب جنت البقیع کی، یہاں اجازت نہیں ہے دفن کرنے کی، ایک طرف اٹھایا، اللہ نے ساری جنت البقیع کو اس عثمان کی وجہ سے جنت کی جگہ بنا دی۔ رات کو دفن ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 1.25 گھنٹے کی گفتگو دین اس طرح آیا ہے، ان شہادتوں سے ہوتا ہوا، ان ظلم و ستم کی چکیوں سے پستا ہوا۔ آج عورت کو کہہ دو سر پہ کپڑا، ضرورت نہیں رکھ سکتے۔ آج آپ کو کہا جا رہا ہے صحابہ کی سیرت اور صورت اپنانے کے لیے داڑیاں سجا لو، اگر اپنی آخرت چاہتے ہو۔ جی ہمیں اچھا نہیں لگتا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا عثمان کے ساتھ نہیں، وہ غیروں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آپ سب سے میں جھولی اٹھا کے کہتا ہوں 5 وقت کے نمازی تو بن جاؤ گے کم از کم، اور بھائی بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ وگرنہ صحابہ کے خون کے ساتھ بغاوت ہوگی، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دین کی قدر بھی نصیب فرمائے، صحابہ کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا بھی فرمائے، اور مظلوموں کے ساتھ میدان حشر میں اللہ کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔